ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن نے پیمرا کو ایک خط بھی لکھا ہے اور آج ہی لکھا ہے اور کہا ہے کہ میڈیا کو سروے نشر کرنے سے روکنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی جائے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی 18 نکاتی ضابطہ اخلاق ہے اس کے حوالے سے میڈیا کو اس کے اندر ہی رہنا چاہیے. مگر اگر آپ وہ ضابطہ اخلاق دیکھیں تو اس کے اندر کہا ہوا ہے انٹیگریٹی آف پاکستان, ایڈیالوجی آف پاکستان, اپ رائٹنس, جس کا مطلب ہے کہ سیدھی طرح آپ چلیں, سیدھا ہو کے چلیں. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے میڈیا نے جو ہے وہ الیکشن کی کوریج کرنی ہے. متی صاحب, آپ نے تو بڑے الیکشنز کور کیے ہیں, اس طرح کا ضابطہ اخلاق پہلے آپ نے دیکھا ہے اور اس کی زد میں کون کون آ جائے گا؟ اپرائٹنس کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی اس بات. دیکھیں, یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر الیکشن میں ہر ضابطہ اخلاق میں موجود رہے ہیں پہلے بھی, اور ان کا صرف اعادہ کیا جا رہا ہے. اصل مسئلہ جو الیکشن کمیشن نے جو گیلپ پولز ہوتے ہیں, جو سروے ہوتے ہیں, عوامی رائے جو لی جاتی ہیں, اور ان گیلپ پولز کے پیچھے جو کمپنیاں ہیں, ایک تو ان کمپنیوں کے بارے میں عوام کو پوری طرح بتایا نہیں جاتا کہ ان کمپنیوں کو فنڈ کون کرتا ہے, یہ جو پول کرواتی ہیں, اور یہ جو سوال دیے گئے تھے لوگوں کو, یہ کتنے لوگوں میں تقسیم کیے گئے اور کتنے لوگوں میں. تو اور دوسری طرف ہمارے ٹی وی چینل بھی اس کو غیر اخلاقی طور پہ اس طرح شائع کرتے ہیں جیسے یہ 25 کروڑ عوام کی اکثریت یہ چاہتی ہے, 25 کروڑ عوام کی. تو میرے خیال میں گیلپ پولز پہ جو پابندی ہے الیکشن سے پہلے, یہ بالکل درست ہے اور یہ پابندی ہونی چاہیے. اور اگر خبر آپ نے دینی ہے, خاص طور پہ میڈیا کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ 2000 لوگوں کے انٹرویو کیا ہوا سروے ہے اور وہ کہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت یہ چاہتی ہے, اور میڈیا پہ بھی اس کی. ایگزٹ پولز جو ہوتے ہیں وہ تو ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. نہیں, ایگزٹ پول ڈفرینٹ ہیں, وہ پولنگ اسٹیشن سے ووٹ ڈالنے کے وقت جو لیے جاتے ہیں. جسٹ 18 پوائنٹ کوڈ آف کنڈکٹ اگر میں پڑھ دوں, مجاہد صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے ECP states that the content floated on print electronic media shall not reflect any opinion prejudicial to the ideology, sovereignty, uprightness اور security of Pakistan. یہ تو آئین میں بھی لکھا ہے نا, آرٹیکل 19 کی لینگویج ہے. اچھا ٹھیک ہے, مگر اس کے اوپر انہوں نے واضح کیا ہوا ہے. مجاہد صاحب, اس کی زد میں کون کون آ سکتا ہے اور اس سے میڈیا کے اوپر کیا کوئی قدغن آ سکتی ہے جب وہ الیکشن کور کریں گے, جو کہ آپ کی کریڈیٹیشن چھین سکتے ہیں وہ اگر یو آر فاؤنڈ ان وائلیشن آف دس. یہ گیلپ والے اور یہ الگ ہیں, ان کا ہمارا پاس پتہ ہے اور وہ کون لوگ کراتے ہیں. جو میں تو خیر مجھے اتفاق سے یاد ہے کہ میں پچھلے الیکشن میں گیلپ وہ لندن میں تھا جب یہ الیکشن ہو رہے تھے, تو ایگزٹ پول جو تھا وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, پتہ نہیں کیسے کرتے ہوں گے کہ رات کے 9 بجकर پتہ نہیں لندن کے ٹائم پہ 49 منٹ پر جو انہوں نے ووٹ دیے تھے اس میں شاید 1 کا فرق تھا. وہی 10 بجے جب الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہوئے لندن میں برطانیہ کے, تو وہی سیم تھے. وہاں تو اس طرح ہوتے ہیں ایگزٹ پول, ہمارے یہاں پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں, ہر ایک سے پوچھتے ہیں. بالکل جی, امریکہ میں بھی ایسے ہوتے ہیں. جی بالکل, بہت ہی بڑا ان کا جو بھی سسٹم ہوگا. نہیں تو یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ آیا ہے اس کے مطابق ہم ایگزٹ پولز کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ کلیئر نہیں ہے ابھی, کیونکہ اس کی ذات میں تو کوئی کچھ بھی آ سکتا ہے. اب ہم پہ آپ کر بھی لیں تو اس چیختے چنگھاڑتے سوشل میڈیا کا آپ کیا کریں گے؟ ہماری کسی کمپنی کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے ایگزٹ پول کرنے کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا چلیں دیٹس another conversation. مگر میں چاہوں گی کہ فرزانہ کو بھی میں شامل کروں اپنی گفتگو کے اندر. فرزانہ صاحبہ, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی قدغنیں لگنے کا امکان ہے. اب مجھے بتائیے کہ الیکشن سے پہلے اگر آپ یہ ضابطہ اخلاق جاری کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں میڈیا کس حد تک رپورٹنگ کر سکے گا الیکشنز کے اوپر, انتخابات کے اوپر؟ اچھا منیزہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم کس حد تک رپورٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سوال کا جواب تو آپ کو پتہ ہے نا. اچھا, مجھے آپ کی گفتگو کے دوران جب مجاہد صاحب اور متی صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے ایک شخص یاد آ رہا تھا جس نے الیکشن کے بعد آ کے کہا تھا کدھر کھڑے ہو کے کہ مثبت رپورٹنگ 6 مہینے تک کرنی ہے. اور پھر مجھے وہ الیکشن کا دن اور الیکشن کی رات بھی یاد ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا اور کیا کس طرح سے ہمیں اسکرینوں سے اتار کر کچھ خاص چہرے بٹھا دیے گئے تھے. تو یہ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اب چونکہ مسئلہ, اب مجھے پتہ ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تاریخ پھر سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, بس چہرہ بدل گیا ہے. صرف ایک مطلب 2 چہرے تھے نا, انہوں نے ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیا ہے. تو ابھی بھی مجھے وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کا جو کارڈ گلے میں ہوگا
ہاں۔ وہ الیکشن کمیشن کی یہ اجازت نامہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے رپورٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کھڑا ہوا کوئی شخص ہمیں اندر نہیں جانے دے گا۔ نہیں، یہ بات آپ نے جو ہے یہ بڑی درست کہی ہے۔